بہت سارے لوگ یزید کے نام پہ اسلامی تاریخ میں یزید کے بعد بھی گزرے ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں جن کے ناموں میں یزید آتا ہے۔ بات چل پڑی ہے تو میں چھیڑ دوں یہ موضوع تھوڑا سا۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک بیان کیا ہے کہ یزید کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے معتدل ہے۔ میرے خیال میں ان کی رائے یہ ہے کہ یزید کا حضرت حسین کے قتل میں شریک ہونا یا ان کے حکم پہ قتل کرنا یہ کسی مستند روایت سے ثابت، بولو بھائی، نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح یزید کا شرابی، کبابی، یہ سب چیزیں بھی کسی مستند اوتھینٹک روایت سے ثابت نہیں ہے۔ روایتیں بھی ہیں، اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں، کوئی مستند مضبوط چیز نہیں ہے۔ شرعی شہادت چاہیے نا فاسق قرار دینے کے لیے، تو وہ نہیں ہے۔ اس بیس پہ حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے یہ ہے کہ یزید کے بارے میں کیا کیا جائے۔ کروڑ ذاکر یزید کے برابر بھی یزید کو بیٹھ کے گالیاں دینے والے اپنے مجموع کے اندر اور اللہ کے ساتھ شرک اکبر کرنے والے، یزید جیسا کیسا بھی تھا، کافر، مشرک، اور جو ذاکر آج یزید کو گالیاں دیتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ بد عقیدہ ہے، ان کا کفر کھلا ہوا کفر ہے۔ یہ جتنے دنیا جہان کے ذاکر ہیں ان سارے ذاکروں سے افضل ہے یزید۔ یہ جتنے دنیا جہان کے ذاکر ہیں ان سارے ذاکروں سے افضل۔ ان کا انتقال ہوا، تخت پر یزید بیٹھا۔ یزید جیسے ہی خلافت قائم کر لیا دمشق میں، اور ملک شام والوں نے سب بیعت کر لیا، یزید کو حاکم مان لیا، اس کو خلیفہ امیر المومنین تسلیم کر لیا۔ لیکن جو صحابہ تھے، بڑے صحابہ، انہیں معلوم تھا اس کے حالات خراب ہیں، یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اس کا شراب پینا بھی ثابت تھا، اس کا نماز ترک کرنا بھی ثابت تھا، دن بھر اس کا بندروں سے اور جانوروں سے کھیلنا بھی ثابت تھا۔ یہ سب چیزیں جنہوں نے دیکھا ہے، کیا اسے اپنا حاکم تسلیم کر لیں گے؟ یہ ہمارا زمانہ نہیں ہے جو ہم کسی پاگل کو بھی حاکم تسلیم کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہاں کسی ڈمرو بجانے والے کو بھی ہم بٹھا لیتے ہیں، گدھے کو بھی سر پہ بٹھا لیتے ہیں۔ یہ زمانہ نہیں تھا، وہ صحابہ کا زمانہ تھا، وہ تابعین کا زمانہ تھا۔ وہاں نماز ترک کرنے والے کو بھی حاکم نہیں بنایا جاتا۔ تو یہی معاملہ ہو گیا۔ یزید کی خلافت کا اعلان ہونے کے بعد صحابہ میں آپس میں یہ باتیں گردش کرنے لگ گئی کہ آخر اس کو کیسے تسلیم کیا جائے۔ لیکن یزید نہ صحابی ہے، نہ حضور کی زندگی میں کبھی رہا ہے۔ حضور کی وفات کے 15 سال بعد تقریباً وہ پیدا ہوا ہے، 25 ہجری میں۔ اس کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ظاہر سی بات ہے معاملات خراب ہو گئے۔ اب یزید نے طاقت کے بل بوتے، اپنے سورس کے بل بوتے اپنی خلافت کو قائم کرنا شروع کیا۔ اب اسے خطرہ جو تھا وہی مکہ سے تھا، مدینے سے تھا اور کوفہ سے تھا۔ کوفہ میں حضرت علی کے چاہنے والے بہت لوگ تھے۔ کوفہ حضرت علی کے محبین کا ایک مرکز۔ یہ ان جگہوں پر سے خطرہ لاحق تھا کس کو؟ یزید کو، کہ اگر یہ لوگ بغاوت کر گئے، یہ لوگ اگر میری خلافت کو تسلیم نہیں کیے تو ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ان کی طرف چلا جائے گا، اور پھر میری خلافت کو قائم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کے جتنے مشیر تھے وہ سب کے سب عیاش قسم کے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں، کبھی حاکم ڈینجر بنتا ہے تو اس کے مشیروں کی عمر کو بلاؤ، اور جو مدینے میں بڑے صحابہ ہیں ان کو بلاؤ اور ان سے میری بیعت لے لو، اور کہو کہ یزید امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ گورنر کو جیسے ہی آرڈر آیا ان تینوں کو بلایا اس میں امام حسین بھی تھے۔ گورنر نے کہا خلافت قائم ہو چکی ہے دمشق میں، آپ حضرات تسلیم کر لیں، آپ یزید کو خلیفہ مان لیں۔ حضرت امام حسین فوراً کھڑے ہو گئے۔ کیا تم مجھ سے ایسے کو خلیفہ ماننے کو کہتے ہو جس کی نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جو عیاش ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، جو عورتوں کا دل دادا ہے؟ میں ہرگز تسلیم نہیں کرتا۔ آپ اٹھ کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد جب یہ بات یزید کو پتہ چلی تو گورنر کو سخت آرڈر آیا کہ یا تو ان کی بیعت لے لو یا تو پھر ان کو قتل کر ڈالو۔ اتنا سخت حکم آیا تو جو گورنر تھا مدینے کا، اس نے امام حسین کو بلایا اور کہا میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ میں سختی کروں، اور مجھے میری نوکری کی بھی فکر ہے۔ میں اگر آپ کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ نہ کروں تو یزید مجھے مار ڈالے گا، بیچ کا کوئی راستہ نکالیں۔ تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، میں بیچ کا راستہ یہ نکالتا ہوں کہ میں مدینے سے نکل جاتا ہوں، میں مدینہ طیبہ سے ہی نکل جاتا ہوں تاکہ تجھے کوئی سختی وہ نہ کر سکے۔ اس نے گورنر نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس آتے ہیں۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے داستان۔ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں آؤ
اب ہمارے لیے مدینہ تنگ ہو گیا ہے.